ایک کہانی مسلم سے بنی غیر مسلم خاتون کی، جو کہ خود دیکھی گئی اور کانوں سے سنی گئی۔ میں رمضان المبارک میں تراویح میں قرآن سے کی گھر سے نینی تال گیا تو وہاں ایک افطار پارٹی میں میری ایک بوڑھی خاتون سے ایک وکیل کے گھر پر ملاقات ہوئی۔ اس نے اور اس کی بیٹی نے مجھے آ کر سلام کیا۔ لباس اور رسم و رواج سے غیر مسلم نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر گفتگو ہوئی اور ان کے حالات سنے تو معلوم ہوا کہ وہ ایک مسلم خاتون ہے اور فی الحال ایک پنڈت کے نکاح میں ہے اور 3 بچے ہیں جو اسی پنڈت شوہر سے ہے۔ میں بڑی توجہ سے اس کی بات سن رہا تھا۔ جب اس خاتون سے اس معاملے اور نکاح کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے کچھ اس طرح جواب دیا کہ میں ایک بینک میں نوکری کرتی تھی اور میرے شوہر بھی اسی بینک میں ہمارے اسٹاف میں تھے۔ میں گھر سے بہت کمزور تھی۔ میرے والد ایک مزدور انسان تھے۔ میں جوان ہو چکی تھی۔ والدین کے شادی کے ارمان جاگنے لگے تھے، لیکن ہماری غربت کی وجہ ہے کہیں سے کوئی رشتہ نہیں آتا تھا، اور آتا بھی تھا تو ان کی مانگ اور ڈیمانڈ اتنی ہوتی تھی کہ ہم اسے برداشت نہ کر سکتے تھے۔ آخر کار میں مرتی کیا نہ کرتی۔ ایک دن میں بینک میں اپنی سیٹ پر بہت افسردہ خاطر بیٹھی ہوئی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ وہ غیر مسلم جو میرے اسٹاف میں تھا وہ میرے پاس آیا اور اس مایوسی اور رنجیدگی کی وجہ پوچھی تو میں نے سارے حالات جو مجھ پر بیتے تھے نم آنکھوں کے ساتھ اس کے سامنے ذکر کیے تو اس نے مجھے تسلی دی اور سمجھایا کہ پریشان نہ ہو، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ دھیرے دھیرے ہم دونوں کے تعلقات بڑھتے گئے اور اس کی رحم دلی اور تسلی نے مجھے ان کے قریب ہونے پر مجبور کر دیا۔ پھر ایک دن اس نے میرے سامنے اپنے ساتھ بغیر کسی ساز و سامان اور جہیز کے شادی کی پیشکش کی۔ میں نے اپنے باپ کی غربت اور اپنے اوپر گزرے عام حالات کو دیکھ کر اس کی یہ پیشکش قبول کر لی اور مندر میں جا کر اس کے ساتھ شادی کر لی۔ آج میں 55 سال کی ہو چکی ہوں۔ میری 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے اور بس یہی میری زندگی ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جاؤ مولانا صاحب کو ان کے روم میں یعنی کمرے پر پہنچاؤ۔ 2 عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا اور میں اس لڑکے کے ساتھ اپنے ہوٹل والے روم میں واپس آ گیا۔ اس واقعہ کو لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے تعلقات اور حادثات کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہمارا بھی ہاتھ ہے، ہماری اپنی بھی کوتاہی ہے۔ ہم نے شادی اتنی مہنگی کر لی اور ہماری ڈیمانڈ اور مانگیں اتنی بڑھ گئی کہ غریب اور کمزور لڑکیاں اس طرح کے اقدامات کرنے پر مجبور ہو گئی، اور دوسرے بھی وجوہات ہو سکتی ہے، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، اور ہمارے گھروں میں بغیر جہیز کے آئی لڑکی کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ہمیں حالات کا جائزہ لے کر اپنے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور حالات کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔